تصور کرے رات کے 3 بجے ایک کمرہ جہاں صرف خاموشی ہو، لیکن اچانک آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ایک سایہ آپ کے پیچھے سے گزر رہا ہو۔ سایہ یا شاید کوئی جن۔ آپ آواز لگاتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیتا، آپ لائٹ آن کرتے ہیں مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر دل کہتا ہے یہاں کوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد غیر مرئی کچھ موجود ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی ہی ایک مخلوق کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے اور کبھی کبھی کنٹرول بھی کر سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں جدید سائنس کی تحقیق اور اسلامی روایات کے مطابق علماء کے نزدیک جادو کے ذریعے جناتی حملوں کے کیا علامات ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے قدم رکھتے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے مگر آپ کے وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ جنات کا ذکر صرف داستانوں میں نہیں بلکہ قرآن نے بار بار ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ جنات وہ مخلوق ہیں جو انسانوں کو دیکھ سکتی ہے مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے قبیلے، نسلیں اور مذاہب ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی۔ ان میں بھی نیک، بد، عالم، جاہل اور ظالم پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، صحیح مسلم، اور سورہ جن میں تو پورے کے پورے ایک گروہ کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا جدید سائنس بھی جنات کو مانتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا 95% حصہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی جہان ہے جہاں جنات بستے ہیں؟ کیا جنات اس نادیدہ دنیا کا حصہ ہیں جسے سائنس ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائی؟ سائنس کے مطابق انسان صرف ایک چھوٹے سے رنگ، ویزیبل لائٹ کو دیکھ سکتا ہے، صرف 0.0035۔ باقی پوری فریکوینسی جہاں وائی فائی، ایکس ریز، انفراریڈ ویوز موجود ہیں، یہ سب بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور دلچسپ بات، انسان صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو مخصوص فریکوینسی پر ہو۔ تو کیا جنات بھی ایک ایسی فریکوینسی پر موجود ہیں؟ جدید سائنس کے مطابق کئی دنیایں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہے۔ ہر ڈائمنشن یعنی ہر جہان میں ایک الگ مخلوق، الگ قانون اور الگ فطرت ممکن ہے۔ کیا جنات کسی اور ڈائمنشن میں موجود ہیں جو ہماری دنیا سے ٹکراتے رہتے ہیں، جسے ہم کبھی کبھی پراسرار واقعات سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے موبائل از خود آن ہو جائیں، لائٹس جھپکنے لگیں، پنکھے، فریج یا وائی فائی خود بند ہو جائیں اور آپ کو کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو؟ ایسا کئی لوگوں نے رپورٹ کیا ہے اور کئی عامل، راقی اور سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ جنات برقی لہروں سے متاثر یا منسلک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جسم سو رہا ہوتا ہے، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کمرے میں سائیں، شیڈوز یا کوئی وزنی چیز اپنے سینے پر محسوس کی۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ نیورولوجیکل مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ جنات کا اثر ہو سکتا ہے۔ سچ کہیں بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ اب جنات کہاں بستے ہیں؟ علماء کے مطابق پرانی خالی عمارتیں، قبرستان، بیت الخلاء، جنگلات، سنسان ویران جگہیں اور بعض اوقات گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ بعض جنات نسل در نسل ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور اگر انہیں چھیڑا جائے تو وہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان پر جادو کے ذریعے جناتی حملے ہوں تو جناتی ماہرین یا علماء کے نزدیک ان میں درج ذیل علامات ہو سکتے ہیں، جن میں بغیر وجہ کے غصہ آنا، بے ترتیب سونا اور جاگنا، جسم پر نیلے یا کالے نشان نمودار ہونا، خواب میں بلی، سانپ، سائیں یا کسی کا گلا گھونٹنا۔ اس کے علاوہ وہ بیماری جس کی کوئی طبی تشخیص نہ ہو۔ اب اگر جنات اگر واقعی میں ہیں اور ان میں برے جنات خدا نخواستہ کسی کو تنگ کر رہے ہوں،
اور درجہ بالا علامت کسی میں ہو تو ان کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ جنات کے خلاف سب سے بڑی ڈھال آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، صبح و شام سورہ بقرہ کی تلاوت۔ حدیث میں ہے جہاں یہ تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اذکار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اور علماء کے مطابق اس کا روحانی علاج بھی قرآن کے مطابق خود کرے، نہ کہ کسی جعلی عامل کے پاس جا کر اپنا وقت اور پیسے کا ضیاع کرے۔ علماء کے مطابق روحانی دم، رقیہ شرعیہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور صبر سے کام لیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو صرف وہی نہیں جو نظر آتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایک اور دنیا ہے، ایک نادیدہ جہان جہاں سے سائے ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور کبھی کبھار ہمارے جسموں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی وہ سایہ محسوس کیا؟ کیا آپ نے کبھی اچانک سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی؟ تو ہو سکتا ہے آپ اکیلے نہ ہوں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمارے لیے ہے حفاظت، روشنی اور ڈھال۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔